بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ایسے 5 لوگوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، ایک جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ محترم دوستو، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم میں ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ النساء۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے نہ ہو اور نہ کسی کے لیے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں رہے گا۔ اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہے، ہم سب کے خلاف کیا گیا بہت گناہ اور جرم ہے۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس مال و دولت ہو اور جس کو کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین کرام، ایسے شخص کو بھی نیند نہیں آتی۔ محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جس انسان کے پاس مال اور دولت کے ذخائر ہیں، اس کے اندر اتنی ہی زیادہ ہوس ہے اور اس کے اندر اتنی ہی زیادہ لالچ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہیں اور جن کو دولت کو مزید جمع کرنے کی خواہش نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کے ذخائر ہیں، لیکن وہ مزید دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کی دولت کا کوئی اور استعمال نہ کر لے یا کہیں ان کی دولت کم نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یاد رکھیے، ایسے شخص کو بھی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایسا شخص جس نے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پل پر سے اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اسے اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب اور سزا نہ پالے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کے ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بہت بری اور بدذات چیز ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے سامنے یہ بھوک بہت بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غریبوں اور محتاجوں اور مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، جو اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ عمل بھی ہے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ اور اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مومن نہیں یا وہ ہم میں سے نہیں جس کا ہمسایہ تو بھوکا سوئے لیکن وہ خود پیٹ بھر کر سوئے۔ نمبر 5، وہ شخص جو کسی کے عشق میں جدائی میں مبتلا ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے کسی بہت پیارے کے ساتھ محبت کرتا ہو اور اس کی جدائی کے ڈر سے وہ ہر وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا رہتا ہو، جس کو ہم ذہنی تناؤ یا ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ڈپریشن یا تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں۔ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ اور یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 ہونے والے افراد شوگر کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں جلد موت کا خطرہ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 ہونے والے افراد بالخصوص شوگر کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خرابی صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل بہت ہی سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ شوگر سے ویسا ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے مسائل کا سامنا ہو تو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جلد موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی سکون اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔